وقفے کے دوران معاملات بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں. پہلے ڈاکٹر صاحب آپ بولیں گے، پھر نثار جٹ صاحب. نہیں معاملات اس سے پہلے بھی ٹھیک ہیں. پہلی بات ہم دونوں پیٹی بھائی ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، دونوں ڈاکٹر ہیں اور اپنی اپنی جماعت ہے، اپنے اپنے نظریات ہیں، لیکن وفاداری اور ایک دوسرے کے لیے تحمل، برداشت اور عزت یہ سیاست کا ایک دستور ہے اور یہ رہنا چاہیے. باہمی رسپیکٹ ہونی چاہیے اور یہ ہے الحمدللہ. میں صرف یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آپ کو دے رہا تھا کہ جو ایٹمی اثاثوں کی بات ہوئی ہے، ایٹمی اثاثے پاکستان کی حفاظت کے لیے اور پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں کہیں کوئی اشتعال انگیزی کی بات ہو، جہاں اس طرح کی بات ہو کہ آپ کو کوئی جذباتیت کی بات ہو اور آپ کہیں نہیں میں تو ایٹمی ملک میں یہ کرنے لگا ہوں. بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خود مختاری، اس کی حفاظت ہماری اولین ذمہ داری ہے. اور ہماری افواج پاکستان بھی جس طرح قربانیاں دے رہے ہیں اور ذمہ داری کے ساتھ اس فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہے. باقی ہمارا بالکل دفاعی معاہدہ ہے سعودیہ کے ساتھ. جہاں جہاں حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے جس حد تک جانا پڑا پاکستان جائے گا. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کلیئرٹی اور کوئی بھی نہیں. واہ جی، کیا بات کر دی جی. یہ میر صاحب کس کو نہیں پتا کہ حرمین شریفین کے لیے ہر مسلمان جو ہے وہ اس کے جذبات کیا ہیں. تو وہ تو ہم حاضر ہیں، جذبات نہیں، عملی لبیک ہے اس پہ تو چلو دو رائے ہم سب اتفاق کرتے ہیں. شکر الحمدللہ. ایسا کوئی نہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب ایک نقطے پہ آپ کا اتفاق نہیں. بیت المقدس اور مدینہ منورہ کے لیے ہم بالکل ہماری مدینہ منورہ تینوں مقامات، دو مقامات اپنا خانہ کعبہ اور بیت المقدس کو تو اب آپ قوم یہ سننا چاہتی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے بھی آپ میں کوئی اتفاق ہے کہ میر صاحب نہیں؟ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، خلیجی ریاست میں کسی ملک کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، نہ فوجی نہ نیوکلیئر. واحد ایک تنہا ملک کھڑا ہے پاکستان جس کے پاس یہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مشکل وقت میں جب ہم عرب ممالک کے کام آتے ہیں نا، تو اس وقت خطے میں اگر اسرائیل کی آمد ہے تو پاکستان کو خلیجی ممالک میں جا کر یہ باور کرا دینا چاہیے کہ اسرائیل کا راستہ روکیں اور ہر صورت روکیں. اور یہ ایران کے لیے نہیں، یہ پاکستان کے لیے. خدا نخواستہ میر صاحب میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں مر سب نے جانا ہے. یہ جو ہے نا چھٹی کہہ رہی ہے کہ آپ کے سر کے اوپر جو ہے نا تیار شدہ جنگ کھڑی ہے. انڈیا کے عزائم آپ کے سامنے، افغانستان کا کردار آپ کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو انڈیا کی جو ملاقات اسرائیل کی جو ہوئی ہے، یہ اس ایران وار سے 2 دن پہلے یہ بہت کچھ بتا کے چلی گئی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں تو یہ بھی تو بتا رہی ہے کہ بھائیو پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن آپ بھی ذرا اپنے معاملات ٹھیک کریں آپس میں. جی بالکل ہونے چاہیے، اچھی باتیں ہونے چاہیے. کس طرح ہونے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، آپ کے پروگرام میں یہیں پر بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے ایک کمٹمنٹ کی تھی. یہ کمٹمنٹ انہوں نے شاہد خٹک کے ساتھ بھی کی تھی، یہ انہوں نے میرے ساتھ بھی کی تھی. جی میں آپ کی ملاقات کراؤں گا خان سے. چلیں اس کا جواب دے دیں. جی میر صاحب دیکھیں، حکومت کو ہو گیا عمران فوبیا، یہ یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ادھر وہاں جہاں پر ہم آپ کا کردار ہے وہاں پر جائیں، ادھر جائیں. اب آپ لوگوں نے جو ہمارے ساتھ کرنا تھا آپ لوگوں نے کر لیا، اور آپ جو کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح معاملہ چلیں گے نہیں. لیکن ایک بات میں آپ کے پروگرام میں کلیئر کٹ کہہ دوں کہ ڈاکٹر صاحب کی آپ کے پروگرام میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کی طرف گرم ہوا بھی چلے، ان کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. آج کا جو وقت ہے وہ وقت ہے پوری دنیا میں پاکستان اپنی ایٹمی طاقت، اپنی صلاحیت کو اجاگر کرے اور اسرائیل کا راستہ روکے. اگر ہم ناکام گئے، اگر ہم اپنی کھیلتے رہے، عرب ممالک اپنی کھیلتا رہا، تو یہ ہمارے خطے میں بہت نقصان ہوگا. جی آخری بات سر. میر صاحب ایک بات جو خلیجی ریاستوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنگی تیاری کے حوالے سے ان ریاستوں نے وہ تیاری نہیں کی ہوئی. پیشتر نے جو ہے آؤٹ سورس کیا ہوا اپنا دفاع، سب کو پتہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سینیریو اس وقت پیدا ہو چکا ہے اس پورے خطے میں، یہ بڑا الارمنگ ہے اور سب کے لیے ایسی صورتحال ہے کہ جس کا کسی نے دور دور تک سوچا بھی نہیں تھا. آج میرے بہت سارے دوست جو قطر میں ہیں، بحرین میں ہیں، دبئی میں ہیں، بزنس مین ہیں، تگڑے بزنس مین ہیں، یقین کریں ان کے الفاظ کیا ہیں. اور مجھے اس بات پہ خوشی بھی ہوئی، اپنے ملک پہ مزید فخر ہوا. انہوں نے کہا کہ آج اس پورے خطے میں سب سے محفوظ مقام جو ہے، سب سے محفوظ جگہ وہ پاکستان ہے. آج وہ یہ سوچ رہے ہیں. شاید اس سے انشاءاللہ پاکستان کے لیے
کچھ اور ایوینیوز کھولیں، وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. جو اس میں نہیں دبئی جاتے. پیسے لے کے گئے تھے اب وہ واپس لانے کے چکر میں ہیں. واپس لانے کے چکر میں ہے. اب مزید جو انویسٹمنٹ یہاں سے جا رہی تھی وہ بھی رکے گی، جو گئی ہیں وہ بھی واپس آئیں گی. تو خیر وہ تو ایک الگ میں نے کہا سبجیکٹ ہے. لیکن یہ چیزیں ساری جو ہیں گول پوسٹ چینج ہوں گے. سب کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا سوچ کے بیٹھے تھے کہ ہم بالکل محفوظ ایریا ہیں، ہمارے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا، اور یہ دنیا کے سب سے محفوظ جگہیں ہیں، ہمارے برادر بھائی ہیں سارے. اور ہم نے، میں نے کل بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نے نہ اس جنگ کا حصہ بننا ہے، نہ کسی کے پلڑ میں اپنا وزن ڈالنا ہے. ہم نے ایک اسلامی ملک، اچھے پڑوسی کا کردار ادا کرنا ہے، امن کی بات کرنی ہے اور ڈی ایسکلیشن کی بات کرنی ہے. یہ جو اس وقت تناؤ اور جنگ کی آگ بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے شعلے بجھانے ہیں ہم نے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا.